ہم ہوتے کیا کرتے؟ استخارہ نکال رہا ہوں میں، پھر استخارے 3 دن تک استخارے نکال کے پھر کوئی نیلا آتا، کوئی پیلا آتا، کوئی گلابی آتا، وہ پریشان ہوتے، فون کرتے یار یہ پتہ نہیں، کنفیوز ہوں استخارے کے بارے میں۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ایکچولی ابھی تو میری جاب لگی ہے، میں مسافر آدمی ہوں، پہلے جو فرعون کے پاس کیس چل رہے ہیں وہ کیس ختم ہو جائیں، میں اسٹیبل ہو جاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں بحریہ ٹاؤن میں ایک آدھ پلاٹ خریدنے کے قابل بن جاؤں، میں مدینہ نبی نیا آیا ہوں، یہاں میں اسٹیبل ہو جاؤں، کچھ پلاٹ ہو جائے، میرا کوئی گھر ور ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے۔ جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، پھر یہ شادی کے بکھیڑے، شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ یہ کیا بولوں یار، میں تو ممبر کا خیال کرنا پڑتا ہے، چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے رکھ کے۔ جو بڈھے ہو رہے ہیں نا، شادی نہیں کر رہے، اسٹیبل ہوتے ہیں، وہ بھائی جان جو بچیوں کے والد تھے انہوں نے کہا کہ 2 کوالٹی، صحت اچھی ہونی چاہیے اور امانت۔ اللہ کا خوف ہوگا تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا، اللہ کا خوف ہوگا تو یہی 2 چیزیں تو چاہیے۔ بچیاں کہہ رہی ہیں اس کو اجرت پہ ملازم رکھ لیں، باپ نے فوراً کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان 2 میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بولو بھائی، شرط یہ کہ 10 سال بکریاں چراؤ، صحیح ہے نا؟ اس زمانے میں یہ مہر رکھنا جائز تھا، آج جائز نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ 10 سال بکریاں چرائیں، تاکہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہمارے گھر کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو بھی بیوی مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، ہم کہتے اچھا میں ذرا استخارہ نکلواتا ہوں جا کے، ابھی ہم ہوتے کیا کرتے؟ استخارہ نکال رہا ہوں میں، پھر استخارے 3 دن تک استخارے نکال کے پھر کوئی نیلا آتا، کوئی پیلا آتا، کوئی گلابی آتا، وہ پریشان ہوتے، فون کرتے یار یہ پتہ نہیں، کنفیوز ہوں استخارے کے بارے میں۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ایکچولی ابھی تو میری جاب لگی ہے، میں مسافر آدمی ہوں، پہلے جو فرعون کے پاس کیس چل رہے ہیں وہ کیس ختم ہو جائیں، میں اسٹیبل ہو جاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں بحریہ ٹاؤن میں ایک آدھ پلاٹ خریدنے کے قابل بن جاؤں، میں مدینہ نبی نیا آیا ہوں، یہاں میں اسٹیبل ہو جاؤں، کچھ پلاٹ ہو جائے، میرا کوئی گھر ور ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے۔ جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، پھر یہ شادی کے بکھیڑے، شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ یہ کیا بولوں یار، میں تو ممبر کا خیال کرنا پڑتا ہے، چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے رکھ کے۔ جو بڈھے ہو رہے ہیں نا، شادی نہیں کر رہے، اسٹیبل ہوتے ہیں، وہ بھائی جان روٹی کھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے جب بھوک لگے۔ جب جوان ہوتا ہے نا، اس وقت نکاح کی خواہش ہوتی ہے، اسٹیبل ہونے کے چکر میں خواہش ہی ختم کر دی، تو چھوڑ دو، اب اسٹیبل ہی ہو، اب شادی نہیں کرو۔ 40 سال میں شادی کر رہے ہو، کم بخت تمہارے رہ کتنے گئے تمہارے، اور 40 سال تک تم حرام خوری کرتے رہے ہو، جو کیا بولوں میں یار، ابھی اس حرام کے جو تمہیں چسکے لگے ہیں نا، اب وہ شادی کے بعد چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ ہاں اب نہیں چھوٹیں گے وہ، اب وہ حرام میں زیادہ مزہ آئے گا۔ بیوی تو ایک فارمیلٹی کے لیے تم نے رکھی ہوئی ہے، چلو یار بیوی ہے ٹھیک ہے، ایک عدد اچھے لوگوں کی نشانی ہے، وائف بھی ہوتی ہے ان کی، ایک آدھ بچہ بھی ہوتا ہے۔ باقی جو حرام کاریاں ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے صحت کا جو بیڑا غرق ہو گیا، اور جو چسکے حرام میں آ گئے، اب وہ جس کو سٹوں کا عادی ہو، وہ دودھ میں تھوڑی مزہ آتا ہے اس کو۔ ارے جس کو ہیروئن پینے میں اور چرس میں اور سگریٹ کے مزے آ گئے، اس کو آپ شہد چاٹا کرو نہار منہ، وہ کہے گا یار یہ کیا حکیموں کی باتیں بتا رہے ہیں میرے کو۔ شہد کی جو لذت ہے وہ ان کی ہے جن کو گٹکوں کی عادت نہ پڑی ہو، اس کو مزہ آئے گا۔ شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے، تو نکاح کی لذت بھی انہی کو ہوتی ہے جن کو یہ حرام کاریوں کی عادت نہیں پڑی ہوتی۔ تو بہرحال اگر کسی کو پڑ گئی توبہ کر لے بھائی، اللہ قبول کرنے والے، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا۔ تو ہم ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ، ہم کہتے ہیں ایکچولی ابھی تو استخارہ نکالنا ہے، اور نکاح کو شادی گڑی گڈوں کا نکاح تو بہت بڑی کیا ہے، بہت بڑی، اتنی بڑی ہے کہ بس کیٹو پہاڑ اس کے سامنے چھوٹا ہے۔ بولنے یہ ڈائلاگ ہیں، ہلکا کر کے پیش کرو گے تو ہلکا ہو جائے گا نکاح۔ او بھائی نکاح کیا ہے یار، وہ مرد کو عورت چاہیے، عورت کو مرد چاہیے، اس کے دل میں بھی تڑپ ہے، آپ کے دل میں بھی تڑپ ہے، 2 گواہ لاؤ، ایجاب و قبول کرو، بھائی چلو ساتھ رہنا، چلو حلال ہو گیا معاملہ۔ وہ بھی پہلے بھی تو روٹی کھا ہی رہی تھی نا،
अब्बा खिला रहे थे, अब तुम खिलाओ उसको, खत्म हो गई बात। पहले उनका खर्चा हो रहा था, अब किसका है? तुम्हारा। महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल है भाई, महंगाई के दौर में अब्बा खिला रहा था, बूढ़े पे खर्चा डालना ये महंगाई के दौर में ज्यादा मसला है। जवान पे खर्चा डालना आसान, इसकी तो भी कमाने की उम्र शुरू हुई है, इस पे खर्चा डालो, बाप पे नहीं डालो, बाप का मफाद भी नहीं है बेटी से, कोई फायदा भी नहीं है, बूढ़े पे खर्चा डाला हुआ है। महंगाई के दौर में उस बूढ़े का ख्याल नहीं है कि महंगाई बहुत है, शादी बातें करता रहता है बैठे, महंगाई बहुत है तो बच्चियों का खर्चा बाप से हटाओ ना, फिर जवान आदमी पे डालो उसका खर्चा। महंगाई में तो ये ज्यादा जरूरी है कि जवान पे खर्चा डाला जाए, बूढ़े को बोलो अब आप आराम करो जिंदगी, अब दामाद आपकी खिदमत करेगा। सब फजूल किस्म की टोपी ड्रामे जो लिबरल लोग हैं ना, इन्होंने फैलाए हुए हैं सारे फजूल। तो मूसा अलैहिस्सलाम, और ये हमारे रूहानी टोपी ड्रामों ने इस्तिखारे के नाम पे जो मजाक बनाया हुआ है, ये वो इस्तिखारा है ही नहीं जो हदीस में आता है। हदीस वाला इस्तिखारा बिल्कुल एक अलग चीज है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी नहीं कहा है गुड़िया गुड्डों का खेल तो नहीं है ये, एक्चुअली अभी तो मैं स्टेबल, अभी मैं यहाँ आया हूँ और ये मसाइल और ये वो। भाई जॉब मिल गई, ठिकाना मिल गया, जैसे ही उन्होंने पेशकश की है ना कि मैं चाहता हूँ इन दो में से एक का निकाह आपसे करूँ, 8 साल बकरियां चरानी है, 10 कर दो तो गरीबी आपकी तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन हाथ बढ़ाया, ज़ालिका बैनी व बैनक, मेरा और आपका वादा पक्का, खत डन है। क्योंकि लड़कियों की तहकीक भी पहले हो चुकी थी ना कि भाई शर्म वाली हया वाली लड़कियां हैं, खानदानी है, भाई बीवी का ये पता चल जाए भाई लड़की क्या है, अच्छे खानदान से बिलोंग करती है। वो अंदाजा हो गया था कि भाई चलती भी हया से आई, दूर खड़ी भी है, अब्बा की खिदमत भी कर रही है, बुढ़ापे में अब्बा को ओल्ड होम में जमा नहीं कराया कि अब्बा आप खामखा की टेंशन, हमें आपकी वजह से पानी भर के लाना पड़ता है, चलो आप ईदी सेंटर में। कुछ भी नहीं किया, घर में अब्बा को भी पाल रही है, जिम्मेदार घरदारी वाली है, यही तो चाहिए भाई। और जहाँ देखना वो मुमकिन एक नजर देख लिया उन लड़कियों की तरफ, फौरन कहा ज़ालिका बैनी व बैनक, ये मेरा और आपका एग्रीमेंट है। तो पैगंबर निकाह पे बड़े हरीस होते हैं, फौरन निकाह करते हैं जहाँ मौका मिलता है। इसी वजह से जो माजरत के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कितनी शादियाँ की, बहुत ज़्यादा की थी, भी छोड़ो उसको, खवातीन भी बयान सुन रही हैं, फिर बोलेंगे आगे अपने टॉपिक पर। तो सही है ना, तो क्या बात कहाँ से शुरू हुई थी यार। अब देखो कैसा मूसा अलैहिस्सलाम के जो ससुर थे, कैसा खानदानी फैसला किया कि नहीं किया। फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल वसारा बि अहलिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 10 साल बकरियां चराई, उन्होंने देखा अब चलो बीवी को लेके कहाँ चलता हूँ मैं, वापस मिस्र जाता हूँ। भाई हमारा अख्पल वतन तो क्या है भाई, अख्पल वतन तो मिस्र है ना। मिस्र की याद आ रही थी, रिश्तेदार तो वहाँ है, हो सकता है उस वक्त उनकी वालदा भी जिंदा हो मूसा अलैहिस्सलाम की, तो बहू वालदा के पास लेके जाऊंगा, वही माँ जिन्होंने संदूक में डाला। तो अख्पल वतन तो याद आता है ना। अब 10 साल हो गए, भूल भुलैया हो गया होगा।